پروگرام میں ایک بار پھر خوشامدید ناظرین. جو سیلاب کے حوالے سے صورتحال وقتاً بوقتاً سامنے آ رہی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سے پانی تو وہاں سے اب نکال دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پر مشکلات جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو درپیش ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. سر بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو سیلاب کے حوالے سے چند سوالات ہوں گے کہ پنجاب کو جس طریقے سے ہٹ کیا گیا ان پانی کی بعد، اور خاص طور پر راوی میں، ستلج میں جو ہم نے صورتحال دیکھی، ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں سے پانی تو نکل چکا ہے لیکن ابھی بھی وہاں پر کئی مشکلات جو ہیں وہ متاثرین کو درپیش ہیں. یہ سیلاب یا جن علاقوں سے پانی نکل چکا ہے، ابھی آپ کی انفارمیشن کیا ہے، کس حد تک لوگوں کو مشکلات ہیں وہاں پر؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، سیلاب کا پانی جو ہے وہ جب گزرتا ہے تو اس کے بعد کے جو تکالیف ہیں اور جو اس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، آپ کا زمینی جو رابطہ ہے وہ کٹ جاتا ہے، آپ کے پاس وہاں پہ بجلی کا جو بندش اور پرابلم اور اس کی بحالی ہے اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. پھر سب سے بڑی جو ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ کافی سامنے آتی ہیں. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جس طرح ڈینگی ہے، ملیریا ہے، آپ کے اسٹمک پرابلمز ہیں، آپ کے ساتھ آپ کو جو جلدی امراض، خارش وغیرہ، فنگس ٹائپ، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے بعد آپ کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کے فوڈ آئٹمز ہیں، اس کی جو شہر سے ترسیل ہے وہ رابطہ کٹ جاتا ہے، وہ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی تھی کہ ایمرجنسی، زرعی ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے، وہ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان بھی کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زرعی شعبے کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹا جا سکتا ہے، یا ابھی بھی آپ کے کچھ مطالبات ہیں؟ نہیں، یقیناً ہمارے جو مطالبات تھے، ہم نے پہلے دن جب چیئرمین بلاول بھٹو تشریف لے کے قصور گئے تو وہاں واپسی پہ ہم سب کے سامنے انہوں نے رابطہ کیا پرائم منسٹر صاحب سے، اور انہوں نے انہیں گزارش کی کہ ہمارے پاس جو بے نظیر انکم سپورٹ کا ڈیٹا موجود ہے اور ہمارے پاس فگرز موجود ہیں، ہم جو فلڈڈ ایریا ہے اگر ہم اپنا ریلیف جو کیش کی صورت میں ان لوگوں تک پہنچائیں، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جا رہے ہوں تاکہ وہ لوگ کسی بھی تاخیر کے بغیر وہ فوراً اپنی چیزیں لے سکیں اور اپنا کام آگے بڑھا سکیں. ان کی اکانومی جو ہے وہ لائف سٹاک کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، دودھ بیچتے ہیں، ان کا روزانہ کی بنیاد پہ جو دودھ ہے اسی کی ان کو انکم ہوتی ہے، اور وہ بیچارے وہ جانور جو ہیں آج نہ ان کے پاس چارہ ہے، کئی جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے ہیں، تو ان کو کیش کی فوری ضرورت ہے. اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو پایا. جو ہم نے زرعی ایمرجنسی کا کہا تھا جس میں لوگوں کے بل معاف کرنے تھے بجلی کے، جس میں لوگوں سے جو زرعی ٹیکس اور آبیانے کی مد میں وصولی کی جاتی ہے وہ روکنا تھی. باقی ان کے جو قرضے تھے وہ ری شیڈیول کروانے کی ریکویسٹ تھی ہماری کہ انہیں ری شیڈیول کر دیا جائے کہ 1 سال تک ان سے قرضوں کی وصولی جو ہے وہ نہ کی جائے. تو یہ چیزیں تھیں، ان میں سے سٹارٹ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اعلان کی حد تک اگر کر بھی دیا ہے، جو کہ میرے علم میں نہیں ہے، کر بھی دیا ہے تو وہ ان کے ڈرائنگ روم کی حد تک ہے، ہوگا. لیکن آپ اوورآل جو ابھی تک کے اقدامات ہیں پنجاب کے اندر جو مریم صاحبہ دورے کر رہی ہے، سر آپ مطمئن نہیں ہیں ان سے؟ دیکھیں، مریم بی بی کے دوروں سے تو ہم بڑے مطمئن ہیں. دورے تو وہ ویسے ہی بڑے کرتی ہیں، دوروں پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دوروں کے کوئی فروٹفل نتائج اگر سامنے آئے ہیں تو اس کی بات کی جائے. ہم نے ان کے دوروں سے تو، ایک سی ایم ہے، اس کے پاس اپنے جہاز، اپنے ہیلی، سارا کچھ ہے، وہ دورے تو کر سکتی ہیں، انہیں کون روک سکتا ہے. دوروں سے کیا فوائد ملے ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی ہو تو ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کو سراہا بھی ہے. جہاں پہ اچھا کام ہوا ہے ہم نے انہیں سراہا بھی ہے، لیکن جہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا تو وہاں پہ تنقید کا سامنا بھی انہیں ہی کرنا پڑنا ہے. اگر ان کے پاس کوئی فگرز ہیں جو انہوں نے ریلیف دیا ہے سرکاری سطح پہ، وہ کس مد سے ادا کیے ہیں وہ ہمیں ان کے ساتھ بتائیں.
تو یقیناً ہم تعریف بھی کریں گے. اور اگر این جی او کوئی کام کر رہی ہو, لوکل این جی او ہو یا کوئی فورن ڈونر ہو, وہ کچھ کر رہا ہو, تو وہ کریڈٹ یا وہ کام تو نہیں نا ان کے کھاتے جا سکتا. اچھا چلیں, لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, اب یہ جو ملک کے اندر سیاسی ایک صورتحال ہے, حال ہی میں آپ کے علم میں ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب سینیٹ کا الیکشن لڑے, پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا, پھر سینیٹ کے جو قائمہ کمیٹیاں ہیں وہاں سے مستعفی ہونا, یہ کیا صورتحال سر آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر, یہ جو سینیٹ کے الیکشن ہوئے یا اوور آل جو رہنماؤں کو سزاؤں کا معاملہ ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے نا. جو سیاسی رہنماؤں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ ایک کرمنل ایکٹ میں ہوئی ہیں. اگر تو ان کے پاس اپیل کا حق ہے وہ اپیل میں جائیں, اگر وہ بے گناہ ہوئے تو یقیناً وہ بے گناہ ہوں گے. وہ تو ایک عدالتی پروسیجر ہے, اس کو تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ سزا ٹھیک ہوئی ہے غلط ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ زیر بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کو غلطی ہوئی ہے بقول ان کے, تو ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے نا, وہاں جائیں. اب اس کے بدلے میں اگر آپ بلیک میل کریں کہ ہم کمیٹی چھوڑ دیں گے, ہم حکومت کے اپنا کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, تو میرا خیال ہے یہ ان کا پہلے بھی یہ تجربہ ہے, وہ کر چکے ہیں. اگر اس میں کامیاب رہے ہیں تو استعفیٰ بھی ہو جائیں گے. اچھا, لیکن سر ابھی بھی جو اڈیالہ جیل کے باہر کی صورتحال ہے, یا اس دن بھی یا چند دن قبل بھی ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ 2 کارڈ تو ہم نے پلے کیے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم قومی اسمبلی اور سینیٹ کی جو نشستیں ہیں وہاں سے بھی مستعفی ہو جائیں. اب یہ صورتحال اگر اس طرف جاتی ہے, یا خیبر پختونخوا کے اندر جو خان صاحب آپریشن کا ذکر کر رہے ہیں اس پر وضاحتیں بھی آ رہی ہیں, تردیدیں بھی آ رہی ہیں سامنے, تو یہ صورتحال پھر آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھیں جی, وہ اس ٹائم آئسولیشن میں ہے, کسی کے ساتھ ان کی کوئی سیاسی لین دین نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں ہے. جہاں وہ بات کرنا چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس صورتحال میں وہ بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہی رویہ رکھا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے اس سے انہیں فائدہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ اگر اپنی پولیٹیکل سپیس کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ یقیناً دیں, اس پہ تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا. لیکن میرا خیال ہے ان کی گاڑی چھوٹ گئی ہے, اور اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ کسی طرح ان کا کوئی سیف ایگزٹ ان کو مل جائے. انتشار کا شکار ہیں, ان کے پارٹی کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہم سارا دن دیکھتے ہیں, کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے, کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے, کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے انقلاب کو نقصان پہنچایا ہے, کوئی کسی طرح سے. اب پتہ نہیں وہ کون سا ان کا انقلاب ہے جس کو نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر جو ان کا ایک مطالبہ ہے انتخابات کے حوالے سے, وہ ہم ندیم افضل چند صاحب کے بیانات بھی دیکھ رہے تھے, پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے بھی بیانات دیکھ رہے تھے. سر وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں وہ کوئی شفاف نہیں ہوئے. وہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی تو میاں نواز شریف صاحب کے انتخاب جیتنے پر سوالات اٹھاتے ہیں. دیکھیں ہم بالکل یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ راستہ روکنے کی کوشش کی گئی, اور جب جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تب تک وہ مجبوری بن چکی ہوتی تھی. اس کو لائے بنا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا تو تب وہ آتی تھی. وگرنہ ہمیشہ یہاں پہ ریگڈ الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن پہ تحفظات ہوتے ہیں, لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سسٹم سے باہر ہو جائیں, ہم اس سسٹم کو ڈی ریل کر دیں. اس سسٹم کو بچانے کے لیے, اس سسٹم کو بحال کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے ایک عام کارکن تک ہزاروں کی تعداد میں ہماری قربانی ہے. اور میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب یہ غلطی دہرائی گئی تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس ایسی قربانیاں دینے کی مزید گنجائش نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کسی میں یہ حوصلہ بھی نہیں ہے کہ وہ جان کی قربانی دے کے اس ملک کو مضبوط کرے یا اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرے. ہاں, لیکن حسن مرتضیٰ صاحب آپ اس موقف پر قائم ہیں کہ میاں صاحب اپنی نشست پنجاب سے نہیں جیت سکے تھے؟ میں میاں صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں کسی ایسے میاں بیوی کو نہیں جانتا جو یہ رولا رو رہا اور رونا کہ میں وہ اس کی سیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
اب یا تو کسی میاں صاحب کا نام لے لینا یا تو ہر بیوی کے ساتھ ایک میاں نواز شریف صاحب کا نام لے لیتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب نہیں، دیکھیں میاں صاحب ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، شاید وہ اپنی سیٹ تو نہ ہارے ہوں لیکن ان پہ ہاں کافی اعتراضات ہیں لوگوں کے، ان کے الیکشن جو ہے اس پہ تحفظات بھی ہیں، کہتے بھی ہیں لوگ کہ میاں صاحب اس دفعہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکے، اور جو لاہور کے ریزلٹس تھے ان کے مطابق میرا خیال ہے کہ میاں صاحب جیتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، تو سر پھر یہ موقف تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے موقف کو تقویت ملتی ہے پھر ان چیزوں سے؟ نہیں، میں کوئی پی ٹی آئی کا مخالف نہیں ہوں یا میں کوئی ان کا دشمن نہیں ہوں، میں وہ جی سیاسی ان کے ساتھ مخالفت ہے، میری کوئی ان کے ساتھ ذاتی مخالفت نہیں ہے۔ تحریک انصاف سے میں ان کا نظریاتی مخالف ہوں، ان کے نظریے سے تو میرا اختلاف ہو سکتا ہے، میں پیٹریوٹ ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں اس ملک کے لیے چاہتا ہوں کہ بہتری ہو، اس میں اگر تحریک انصاف کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ تحریک انصاف اذان دے رہی ہے اور میں کلمہ بھی نہ پڑھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چلیں ٹھیک ہے حسن مرزا صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرزا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے جو حال ہی میں حکومت کے فیصلے آئے ہیں، خاص طور پر آئی ایم ایف کے حوالے سے، اور جو سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے مختلف ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اوورآل جو معیشت کے حوالے سے گفتگو ایک ہو رہی ہے، یا اپوزیشن کا ایک جو نیریٹو ہے یا ان کی جو ایک تنقید سامنے آ رہی ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔